میں تو فقط نبی کے ارشادات آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ بغیر بات مکمل سنے، بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے بدلے میں رافضیت و شیعیت کے الزام لگانے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کی یہ الزام انشاءاللہ روز محشر ہماری نجات کی ضمانت دے رہے ہوں گے۔ ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کی قطعاً حاجت نہ تھی، لیکن دور حاضر میں لوگوں کا وتیرہ ہے کہ وہ اختلاف رائے کے بجائے مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ ان لوگوں کا قرآن سے، نبی کے فرمان سے، صحابہ کے اعمال سے، تابعین کے اقوال سے، علم اور کتاب سے دور دور تلک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ بغیر مکمل بات سنے، سمجھے، تحقیق کیے، جو کچھ ان کے بند ذہنوں میں بغض و حسد کی صورت میں بھرا گیا ہے، یہ لوگ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کے پیغام عظیم کو فراموش کرتے ہوئے اس بغض و حسد کا لغویات کی صورت میں اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم سارا سال صحابہ کرام کا ذکر خیر اور ان کے مناقب بیان کرتے ہیں، ممبر سے لا تسبوا اصحابی کا درس عظیم عام کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر محرم کے ابتدائی 10 دن ہم آل اطہار کے مناقب یا خانوادہ نبوت کی لازوال قربانیوں کا ذکر لوگوں کے سامنے کرنے لگ جائیں تو یہ ہم پر شیعیت اور رافضیت کے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں، ہماری داڑیاں کھینچنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، آستینیں چڑھا کر ہمارا گریبان پکڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ میں اپنی بات نہیں کرتا، نبی کا فرمان آپ تک پہنچاتا ہوں، بدلے میں آپ بغض و حسد کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو علی سے کیا تکلیف ہے؟ حالانکہ نبی نے علی کے متعلق فرمایا تھا کہ علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ نبی نے علی کے متعلق فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ نبی نے علی کے متعلق فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ نبی نے علی کے متعلق فرمایا تھا کہ ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق۔ ہم علی کے مناقب بیان کرتے ہیں کہ بغض و حسد کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم انہیں بتاتے ہیں کہ نبی رحمت نے فرمایا تھا حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی۔ اس کے علاوہ ہم سناتے کیا آئیں گے؟ بدلے میں بغض و حسد کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیا انہیں خبر نہیں ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی رحمت نے فرمایا کہ اے میری امت، میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھام لو گے تو فلاح پا جاؤ گے، اگلا قدم بڑھا کر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، راہ ہدایت پالو گے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ کیا آپ نے نبی کا فرمان نہیں سنا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی نے اپنی کالی کملی میں علی کو، فاطمہ کو، حسن اور حسین کو داخل فرما کر فرمایا تھا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں تو فقط نبی کے ارشادات آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ بغیر بات مکمل سنے، بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے بدلے میں رافضیت و شیعیت کے الزام لگانے لگ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کی یہ الزام انشاءاللہ روز محشر ہماری نجات کی ضمانت دے رہے ہوں گے۔ آپ کے یہ الزامات ہمارے دلوں میں ایمان کا نور مزید مستحکم کر رہے ہوں گے، ایمان کو مزید چاشنی اور حلاوت عطا کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے دل میں اصحاب کا بغض نہیں ہے، ہمارے دل میں اصحاب کا ادب ہے، اصحاب کی محبت ہے، اصحاب کی تعظیم ہے، کیونکہ نبی رحمت کے شجر نبوت سے 2 شاخیں پھوٹ رہی ہیں، ایک شاخ صحابہ کرام کی صورت میں ہے، ایک شاخ آل بیت اطہار کی صورت میں ہے۔ صحابہ کی محبت بھی ہمارا ایمان ہے، آل اطہار کی مودت بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن آپ یہ بات سمجھنے سے قاصر فقط اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہنوں میں جو پراگندگی بھری گئی ہے، آپ اس کا اظہار لغویات کی صورت میں، بغض اور عداوت کی صورت میں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ذرا توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، رب کے حضور سرشاری کے ساتھ، سجدہ ریزی کے ساتھ حاضر ہو کر ذرا سوچے تو صحیح کہ نبی ہمارے درمیان آل اور اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ہم اللہ کی کتاب اور نبی کی آل کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خانوادہ نبوت کی مودت، اصحاب کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔